والد نے صرف بیٹوں کے نام زمین خریدی تو تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبد الواحد صاحب ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں، بنگلہ دیش۔ ہم لوگ 5 بھائی اور 7 بہنیں ہیں۔ میرے ابو نے 1988 میں ایک زمین خریدنے کا ارادہ کیا جس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے تھی، لیکن میرے ابو کے پاس پورے 1 لاکھ روپے نہیں تھے، چنانچہ 2 بڑے بھائیوں نے باقی پیسے دیے، تقریباً 30-35 ہزار روپے زمین خریدتے وقت۔ ابو کا یہی ارادہ تھا کہ وہ زمین اپنے لیے نہیں خریدیں گے بلکہ 5 بھائیوں کے نام کر دیں گے، چنانچہ زمین ہم بھائیوں کے نام ہی سے رجسٹرڈ ہوئی۔ کیا میرے ابو کا یہ عمل شرعاً درست تھا؟ نیز ابھی اگر یہ زمین بیچیں تو اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ دیکھو، جب ابو نے زمین خود خریدی ہے اور پیسے نہیں تھے تو بھائیوں سے پیسے لیے، تو شرعاً اس کی حیثیت یہ سمجھی جائے گی کہ ابو خرید اپنے لیے رہے ہیں لیکن بھائیوں سے تعاون مانگ رہے ہیں کہ تم فی الحال پیسے دے دو۔ اس تعاون کی شرعی حیثیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹوں سے گفٹ مانگ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرضہ مانگ رہے ہیں۔ اور یہ جو کہنا ہے کہ وہ بیٹوں کے لیے خرید رہے تھے، تو بیٹوں کے لیے خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید اپنے لیے رہے ہیں لیکن اس نیت سے کہ خود خریدنے کے بعد بیٹوں کو گفٹ کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ زمین پہلے ابا کی ملکیت میں داخل ہوئی، پھر اگر انہیں بیٹوں کو گفٹ کر دی تو پھر یہ بیٹوں کی ہو گئی، تو بیٹوں کے نام کاغذات میں بھی کر دی، اور صرف کاغذات میں نہیں بلکہ ہینڈ اوور بھی کر دی، یعنی تخلیہ کر دیا، خود ہٹ گئے کہ بھئی اب یہ زمین تمہاری ہے، اور سب کو بتا دیا یہ یہاں سے یہاں تک ہے، تو پھر وہ قبضہ بھی ہو گیا اور یہ بیٹے اس زمین کے مالک بن چکے تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ زمین بیچے تو تقسیم کس طرح ہوگی؟ بھائی اسی طرح ہوگی کہ جن 5 بیٹوں کو ہینڈ اوور کر دی انہوں نے خرید کے، ان کے قبضے میں دے دی، تو وہ مالک ہیں اس کے، وہ 5 برابر کے مالک ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابا کے لیے ایسا کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ تو ابا کے بھائی اگر باقی بھی ابا کی اولاد تھی تو پھر باقی اولادوں کو بالکل محروم کر دینا اور ایک ہی کو کچھ کو دینا کچھ کو نہ دینا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ شریعت میں اولاد میں برابری ضروری ہے۔ ہاں کوئی وجہ ہو کسی کو زیادہ دینے کی، کوئی معقول وجہ ہو تو ایک الگ بات ہے، بلا وجہ کسی کو دینا کسی کو نہ دینا تو شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ باقی میں نے بتایا کہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو وراثت کے یا طلاق وغیرہ کے، اس میں ریٹرن میں پوچھنا چاہیے۔ ریٹرن سے مراد باقاعدہ دارالافتاء بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ایسے مسائل یا تو میرے پاس ڈاک کے ذریعے بھیج دیں یا ڈائریکٹ جامعۃ الرشید بھیج دیں۔ تو میں نے ابھی جامعۃ الرشید کا پتہ بتا دیا، دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی، اور یہاں بھیجنا چاہیں تو الفلاحیہ مسجد، مفتی طارق مسعود لکھ کے جامع مسجد الفلاحیہ پہ TCS کر دیں۔ جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی، بلاک ST10، یہ پورا ایڈریس ہے ہمارا۔ یہاں آپ اس ایڈریس پہ ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، تو یہاں ڈاک کے ذریعے آپ بھیج دیں، لیکن اس میں اپنا ایڈریس واپسی کا اور فون نمبر لازمی ڈالیے۔ تو ایسے مسائل میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں جب مستفتی سے سوال پوچھا جاتا ہے نا، تحقیق کی جاتی ہے، تو بہت ساری صورتیں نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے مسائل کو آپ انفرادی طور پر ریٹن میں پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ مجبوری میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا حکم۔ ایک شخص 3 بچوں کا باپ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں بھی راضی ہوں، میں 22 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن میرے والد اور بھائی کو میری شادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد کریں گے، پھر 2 مہینے بعد کہتے ہیں کہ 3 سال بعد کریں گے، جبکہ میری بھابھی 18 سال کی ہوئی ہے، یعنی بھابھی کی شادی 18 میں ہو گئی تھی۔ تو میرے بھائی شادی کر رہے ہیں، برائے مہربانی یعنی میری بھابھی جو ہے نا، جس سے ان کے بھائی شادی کر رہے ہیں، وہ بھی صرف 18 سال کی اور کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے کوئی حل بتائیں، کیا میں گھر والوں کی اجازت بغیر اس شخص سے ویڈیو کال پر نکاح کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، یہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا حکم۔ اچھا، 3 بچوں کا باپ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، شریعت نے باپ اور بھائی کو جو لڑکی کا ولی بنایا ہے، وہ شادی کرنے کے لیے بنایا ہے، شادی نہ کرنے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تو اگر آپ کے ابا آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آتے ہیں، آپ کے بھائی آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو شریعت پھر آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر کہیں اور شادی نہ کریں۔ یہ برا عمل ہے، کیونکہ حدیث میں اب اس کی ترغیب ہے، تو اور بہت شدید الفاظ ہیں حدیث میں، جو لڑکی بلا ضرورت اپنے ابا کی اجازت کے بغیر کہیں شادی کرتی ہے۔ تو لیکن جو کنڈیشن آپ نے بیان کی ہے، اگر وہ واقعی درست ہے
کہ وہ دلچسپی لے نہیں رہے, کہہ رہے ہیں 3 سال بعد کریں گے, تو یہ پھر لڑکی کو 100% اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. لیکن جب آپ اپنی مرضی سے بھی شادی کریں تو پھر اس میں اپنا فائدہ دیکھیں. ایک شخص جو 3 بچوں کا باپ ہے وہ اس میں بہرحال اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ آپ بالکل کنواری ہیں, وہ شادی کر کے کہیں آپ کو وہ محبت نہ دے پائے جو اس کو دینی چاہیے. یہ اس بات کے خطرے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ 3 بچوں کا مطلب ہے کہ اس کی پہلی وائف موجود ہے. تو میں دوسری شادی کی تو بڑی ترغیبات دیتا ہوں, لیکن مردوں کو ترغیب دیتا ہوں, اور عورت کو تو کہتا ہوں کسی کی دوسری بیوی بننے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ نبھا بھی پائے گا نہیں پائے گا, آپ کو محبت, آپ کو ٹائم, یہ سب چیزیں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ایسا تو نہیں بیوقوف بنا رہا ہو. اس کے لیے تو ایک نعمت ہے 3 بچوں کے باپ کے لیے کہ 22 سال کی لڑکی مل رہی ہے, وہ تو پیچھے پڑا رہے گا. ابھی جو جتنی لارے رپے دے سکتا ہے ایسا آدمی, چکنی چپڑی باتیں بھی مرد کرتے ہیں, لڑکیاں بیوقوف بن جاتی ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے, بہت غور و فکر کر کے, اگر واقعی وہ ریلائبل آدمی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو محبت دے گا اور آپ کے پورے حقوق ادا کرے گا, تو پھر شادی کرنا جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ خود سے یہ فیصلہ نہ کریں, بلکہ اپنے خاندان کے, اگر آپ کے باپ اور بھائی دلچسپی نہیں لے رہے تو خاندان میں اور بھی تو مرد ہوں گے, کسی کو تو درمیان میں ڈالیں, وہ اس کو ٹیسٹ تو کرے کہ یہ بندہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے, اور سمجھدار ہے یا نہیں ہے, یا یہ واقعی نبھا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک کنواری بچی سے کوئی بڑی عمر کا آدمی شادی کر لیتا ہے اور اپنے سارے بچے لا کے اس کی گود میں ڈال دیے کہ اب ان کو پالو, تو وہ نہیں پال پاتی ہے کیونکہ اپنے بچے نہیں ہوتے, وہ کنفیوز ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, کوئی خاندان کے مرد کو, آپ جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے, ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. تو آپ ذرا اچھی طرح تحقیق کریں, اور خاندان کے مردوں کے ذریعے اگر پورا اطمینان ہوتا ہے, ابا کو بتا دیں بھائی ابا کر دو شادی, کہیں اچھی جگہ نہیں کرتے تو پھر میں یہاں کر رہی ہوں, پھر آپ کے لیے جائز ہے, پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. پھر نکاح چاہے ویڈیو کال پہ ہو یا عدالت میں ہو, سب سے بہتر راستہ عدالت کا ہوتا ہے. ویڈیو کال پہ بھی ہو سکتا ہے نکاح, لیکن اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے. لیکن میں نے بتایا آپ کو, پہلے اس پروسیس سے آپ گزریں, جلد بازی نہ کریں اس مسئلے میں.